بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد ڈی این اے کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے ساتھ سلیم بخاری صاحب، محترم پی جے میر صاحب اور محترم جاوید اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ دوستو، آج ہمارے پاس جو سٹوریز ہیں اس میں افغانستان میں آگ اور خون کا جو کھیل جاری ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور پھر پیپلز پارٹی غالباً کمپین میں جاری ہے الیکشن کی۔ وہ بلوچستان میں تھے بلاول صاحب، اور انہوں نے کافی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، اور جہاں بلاول ایکٹیو ہیں وہاں پہ مولانا فضل الرحمان سندھ میں کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ایسی خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کا رویہ کچھ جارحانہ سا ہوتا جا رہا ہے پی جے صاحب ہمارے بارے میں، اور جو بارڈر ہیں بخاری صاحب اس پہ کچھ ایکٹیویٹی ان کی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ہیں آج کے ہمارے موضوعات۔ تو شروع کریں پھر افغانستان سے۔ آگ کا خون، اور ادھر امریکی طیارے ہیں وہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ بڑے مزے کی بات جو میرے لیے میں آئی ہمارے پتہ ہے دنیا کے اندر ہم بیٹھ کے اپنے ملک کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی کیا ہے۔ امریکہ کی بدترین فارن پالیسی کی وجہ سے آج آپ افغانستان میں ٹرمول دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات تو شروع تو کر رہے تھے آپ اپنے، جب آپ کو موقع ملے گا بات کی۔ اچھا، آپ نے کچھ اور کہنا ابھی تھا؟ میں شروع کیا تھا تو آپ نے مجھے روک دیا، اور آپ چونکہ آج فیصلہ کر کے ہیں کہ آج آپ نے امریکہ کو بخشنا نہیں ہے تو آپ نے ان کی امریکن پالیسی پہ چلے گئے۔ میں تو سر ابھی تک یہیں پہ نہیں پہنچا تھا کہ جو امریکہ کے طیارے ادھر استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو بمبارمنٹ کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جگہوں پہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ طالبان نے آ کے قبضہ کر لیا ہے پیسے جمع کرنے کے لیے، ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہم وہاں پہ بمبارمنٹ کریں۔ اب آپ آگے جا سکتے جی ہیں۔ دیکھیں، یہ امریکن پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے تو پہلے کام شروع کر دیا تھا، انہوں نے تو باگرام ایئرپورٹ لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ دا مومنٹ دا لاسٹ فلائٹ ٹک آف، انہوں نے یہ جو طالبان سے، یہ طالبان ہے کون؟ ہم فیصلہ نہیں کر پائے اپنی بہت ساری نشستوں میں۔ دو قسم کے طالبان ہیں۔ ایک ہے طالبان ان دا گارب آف مفلر، ایک ہے طالبان کھل کے لڑ رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ اب یہ آپ کے پاس دو ہیں، ایک چور ہے اور ایک ایماندار ہے۔ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے؟ ہم نے ایماندار کے ساتھ جانا ہے۔ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، افغانستان کے ساتھ جانا ہے، چاہے کوئی بھی افغانستان۔ بخاری صاحب، یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان پھر شروع ہو گیا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو امیجز اس وقت افغانستان سے باہر نکل رہے ہیں وہ کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے۔ جو ہم نے وہ بارات والا واقعہ جس کا کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے اور دیگر واقعات کی جو فوٹیج باہر آ رہی ہے، وہ جو منہ چھپائے ہوئے طالبان ہیں جس کی طرف آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں، وہ صحیح طالبان نہیں ہیں، اس لیے کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی ثابت شدہ ہے، اور یہی امریکہ ہے جس نے 300 سے لے کے 600 تک داعش کے لوگ جو ہیں وہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے افغانستان میں اتارے تھے۔ پھر اس کے بعد وہاں القاعدہ کا ایلیمنٹ جو ہے اس کے ریمینسنٹس وہاں پر موجود ہیں ابھی تک۔ لہٰذا یہ تمیز ہمیں کرنی پڑے گی کہ وچ آر دا ریئل طالبانس who are fighting for the freedom or liberation of their country from the clutches of the Americans۔ میں مکمل کر لوں بات۔ اب پاکستان کے لیے یہ بہت سینسٹیو سچویشن ہے۔ We have to act very carefully۔ عمران خان صاحب has taken an absolutely perfect stance as far as Afghanistan is concerned، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کے سارے انسٹیٹیوشن، سارے لوگ ایک پیج پر ہوں۔ ہمیں افغانستان کی پالیسی بنانی ہے with the support of the people and our institution being on one page۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لائک ان دا پاسٹ، جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں، کہ ہماری دو پالیسیاں چل رہی ہوں، ایک ٹیئر کسی طرف جا رہا ہے، دوسرا ٹیئر کسی طرف جا رہا ہے، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ پی جے، وی ہیو ٹو ہیو اے ون فارمولیٹڈ نیشنل پالیسی ٹوارڈز بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو سچویشن ہے نا، اب ڈے بائی ڈے اور فلوئڈ ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ امریکہ کی اس وقت پولیٹیکل ریلیونس ان دی ریجن ایٹ سٹیک ہے۔ وہ کیسے کہ امریکہ اشرف غنی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اشرف غنی ڈے بائی ڈے افغانستان میں گراؤنڈ لوز کر رہا ہے۔ کرنے دو، میں آ رہا ہوں اسی بات پہ، اور وہ لوز کر رہا ہے جو انڈائریکٹلی امریکہ کو ہٹ ہو رہی ہے، اور امریکہ اس کی پوزیشن کو گین کرنے کے لیے جن بمبارڈمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے۔ ویئر ایز طالبان کے لیے ایشو کیا ہے؟ وہ پولیٹیکل ریلیونس اور گراؤنڈ تو لے رہے ہیں، لیکن ان کا ایشو یہ بنتا جا رہا ہے کہ ان کو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبلٹی چاہیے۔ وہ نہیں ملے گی، ملے گی، سب نے کہہ دیا نہیں ملے گی۔ دیکھیں پاکستان نے بھی کہا کہ ہم ایسی کسی کو قبول نہیں کریں گے، آپ تشدد کے ذریعے وہاں پہ آئے گی۔ خان صاحب بات سنیں، ٹھیک ہے؟
یہ اس وقت ٹوٹل ایشو ہے. اب اس ایشو کا حل کیا ہے؟ اس ایشو کا حل یہ ہے کہ اشرف غنی اگر چاہتا ہے افغانستان کے عوام پہ رحم کرنا چاہتا ہے, جو کہ وہ امریکہ کے چکر میں نہیں کر رہا. کیوں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ ادھر سے irrelevant ہو گیا تو پھر دیکھیں وہ عراق سے بھی میں آ رہا ہوں اسی آپشن پہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں. وہ عراق سے irrelevant ہوا ہے, لیبیا سے ہوا ہے, سیریا سے ہوا ہے, دائیں بائیں سے ہو گیا. اب اگر افغانستان سے irrelevant ہوتا ہے تو پھر اس خطے میں جو ریجنل فورسز ہیں وہ ٹیک اوور کر جائیں گی, اور آپشن صرف افغانستان کا ایک ہے. نہیں میں آپ کو آپشن دے دوں, میں آپ کو ایک آپشن دے دیتا ہوں. آپشن ایک ہی ہے, اور وہ آپشن یہ ہے کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے, جو خطے کے دوسرے ممالک کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے. جتنے سٹیک ہولڈر طالبان بھی شامل ہوں, اشرف غنی بھی شامل ہو, اور باقی تاجک بھی ہوں, ازبک بھی ہوں, تمام لوگ شامل ہوں, وہ پولیٹیکل سولوشن لائیں گے تو پھر افغانستان میں عمل ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. دیکھیں جاوید نے جو بات کی ہے, انہوں نے تو اینٹیں رکھ دی ہیں. امریکہ نے بٹرے کیا اشرف غنی کو. بھائی اس کو تم جب جا رہے ہو یا تو نیگوسیشن بتا تک کے نہیں گئے اس کو, نہیں جی, یا آپ نیگوسیشن کرائیں یا اشرف غنی کو ریموو کریں. تو آپ نے اس کو ریموو بھی نہیں کیا, آپ نے وہاں ٹرموائل کر دیا. وہ چاہتا ہی ٹرموائل ہے ادھر. دیکھو جی, چاہے نہ چاہے leaving somebody in the lurch. سر چاہے نہ چاہے کیوں, پچھلے ایک سال سے اس کا یہی ایشو تھا. آپ ایک منٹ ٹھہریے جاوید, ایک چھوٹا سوال. آپ 3-4-5 دن سے ایک بات کہہ رہے ہو, میں آپ اس بات کو اگر خرید لوں, بائیں کر لوں, کہ وہاں پہ ایک ایسی صورتحال امریکہ چاہتا ہے کہ گولیاں چل رہی ہوں, لاشیں گر رہی ہوں, تو ان گولیوں میں اور لاشوں میں چائنا, روس, ایران, پاکستان کیا کرے گا پھر؟ پاکستان دیکھنا, پاکستان اکیلا نہیں ہے. نہیں, آپ اس خطے کے لوگوں, دیکھیں امریکہ کے اکیلے کے لیے یا پاسبل نہیں رہا. اب آپ یونیپولر ورلڈ میں نہیں ہیں. ان ممالک کو اپنے دیکھنا, ابھی پچھلے دنوں طالبان چائنا گئے, ٹھیک ہے, میرے دوست آگے چلیں, آج کے بعد چلو نا. آج کے بعد ہی کہہ رہا ہوں میں کہ آج کے دور میں بھی جتنے ادھر سٹیک ہولڈرز ہیں اور جتنے آپ کے نیبرنگ سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو مل بیٹھ کے پولیٹیکل سولوشن نکالنا ہے, جو کہ امریکہ نہیں چاہتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں امریکہ بھلا نہ چاہے. بخیر صاحب مجھے رستہ بتائیں کیا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, جو بات وہ کر رہے ہیں اس کے لیے ماحول, اس کے لیے ایک سٹیج بنے گا, وہ ابھی نہیں ہے. سچویشن ان افغانستان از ایبسلیوٹلی ولنریبل اینڈ ہائیلی انفلیمیبل. کس نے بنانی ہے وہ ماحول؟ وہ ریجنل سٹیٹس ہی بنائیں گی. آپ کا اشارہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کی فارمولیشن میں جو گنجائش ہے وہ میں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ریجنل سٹیٹس جب آپریٹو ہوں گی, جب طالبان ان کی بات سنیں گے, جیسا آپ نے کہا وہ چائنا گئے ہیں, روس انوالو ہوگا اس میں. روس نے ابھی تک تو پیشکش کی ہوئی ہے امریکہ کو اپنے اڈوں کی کرگستان اور ازبکستان میں. یہ ساری صورتحال نے کسی طرح بیٹھنا ہے. مجھے یہ بتائیں, جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کیا تھا تو انہوں نے طالبان کو ایکسپٹ کیا تھا, ان کو لیجٹمائز کیا تھا. یونیلیٹرلی انہوں نے ان کو ایکسپٹ کیا تھا, ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ ہمیں پیس ایگزٹ دیں, پیس ایگزٹ دیں. جو آپ کے جو پیچھے آپ مداخلت نہیں کریں گے. انہوں نے مان لیا طالبان کو واحد طاقت. نہیں بالکل نہیں, کیا کرے, کون کیا کرے؟ اب امریکہ اگر ان کو مان کے نکلا ہے تو پھر ان کو ایز اے فورس ایکسپٹ کرے. ادھر دیکھیں وہ قتل کر رہے ہیں, جاتے مار رہے ہیں, نہیں کر رہے, وہ کر رہے ہیں بھائی, وہ جو ریاست وہ موجود ہے اس کو گرا رہے ہیں. اچھا, جب اگر طالبان فورس نہیں تھے تو امریکہ نے دو قسم کی فورسز ہوتی ہیں, کیوں مانگی؟ ایک فورس ہوتی ہے آپ میرے کوسچن کا جواب دیں, میں دے رہا ہوں کہ طالبان سے انہوں نے پیس کی گارنٹی کیوں مانگی؟ ایک فورس ہوتی ہے, ایک فورس ہے جس کے بعد بم ہے, ڈاکہ ہے, قتل ہے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اپنے آپ کو لیجٹمائز کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ امریکہ نے صرف طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں کہا جاؤ جا کے حکومت بناؤ. ایسا نہیں ہے. اس کے اگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں کے, پھر امریکہ نے بٹھایا کیوں نہیں؟ اب سن لینا, وہ امریکہ کے بس میں نہیں ہے نا بٹھانا. کیوں نہیں امریکہ کی؟ ایک سیکنڈ, جون 7 جون کی واشنگٹن کے جرنل ہے, میں ابھی نام بتاتا ہوں, ان کی کانگریس کو رپورٹ ہے کہ جن جرنلز نے ادھر 20 سال کے دوران
43% ऑफ $107 बिलियन के पैसे जितने इंसर्जेंट हैं उनमें तकसीम किए हैं। हम बात कुछ कर रहे हैं, देखें कुछ हम और सर ये वही मांगे बात की है, बात इसके कर रहे साथ लिंक होती है कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। देखें आपके 4 प्रोविंसेस इस वक्त दे आर अंडर फायर, हेलमंड और कंधार दे हैव टेकन फेस फाइटिंग, ठीक है जी। तालिबान ने रूमर कर दिया है वी हैव टेकन ओवर, गवर्नमेंट फोर्सेस कह रही हैं नहीं जी आप फिक्र ना करें हम आपके साथ हैं। द क्वेश्चन इज टू योर मेन क्वेश्चन कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इज द आंसर। अब आप विदाउट नेगोशिएशंस आप बैठ के नहीं सकते। आप जब बात करें इंटरिम गवर्नमेंट, मैं ब्रेक में जा रहा हूँ। व्हाट नेक्स्ट इज इन दिस प्रोग्राम राइट नाउ, व्हाट नेक्स्ट इज, ये मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। जब ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो फिर इसी मामले पे गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ख़वातीन ज़ात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा ज़ात। डिबेट बहुत तेज़ गरम गरम है। इस दौरान मैं एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ कि अमेरिका ने और बरतानिया ने अपने शहरियों को कहा है कि अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं, जो भी फ़्लाइट मिलती है उसको पकड़ें और चलें। जी मतलब ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि तालिबान को तस्लीम कर लिया गया। क्या तालिबान को इसलिए तस्लीम किया गया कि जो वहाँ पे जो सब सेटअप है उसको ख़त्म करके बैंकों को लूटें, आदमियों को मारें, कत्ल करें, कब्जे करें? ये मैं अर्ज कर देता हूँ आपको। देखिए, अगर आप उस एग्रीमेंट की स्पिरिट को देखें, दैट इज फॉर 2 थिंग्स: ए, इमीडिएट सीज फायर बिटवीन द वॉरिंग फैक्शंस; बी, पीस ऑब्जेक्टिव; सी, तालिबान के स्पोक्समैन का आप बयान रिकॉल करें, उसने कहा हम अकेले हुकूमत नहीं बना सकते, वहाँ हम वहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके हुकूमत बनाएंगे। अब ये जो सवाल है खान साहब का, वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेयर विल इट ऑल हैपन, ये होगा कहाँ? तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएं कि ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ, दोहा में, कतर में, कतर के कैपिटल में, वहीं पर ही मुज़ाकरात के फ्यूचर राउंड्स भी होंगे। ये आपने सही बात की है, लेकिन देखें इस वक्त सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपने किलिंग्स देख ली हैं रोड्स के ऊपर, आपने किलिंग्स टेलीविज़न पे देख ली हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये जो वेस्ट है, ये आपका क्या ख्याल है मर्डरर्स एंड किलर्स के साथ बात करेगा? ये बात नहीं करेगा। अभी ये तय होना बाकी है कि वो जो फुटेजेस आ रही हैं वो तालिबान है या नहीं है। सीरिया भूल गए, पाकिस्तान आप किस वेस्ट की बात कर रहे हैं? ये वही वेस्ट है सर। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, वहाँ पे सूरत मुख्तलिफ है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक हुकूमत स्टैब्लिश करनी है, और अगर हमारा रवैया यही रहा कि जो कुछ हो रहा है उसको होने दें, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मुझे इस्लाम की बात नहीं कर रहे, ना मुसलमानों का इशू है। छोड़ दे मुसलमान को जिबा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोले। अमेरिका थानेदार है किस बात का? कोई नहीं। नो 20 साल आपने बिठाया नहीं उसे, वो चला गया ना। अच्छा एक नहीं चला नहीं गया, ऐसे नहीं चला क्या हो रहा है वहां पे? तो आपको यही तो चीज समझनी है कि जब अमेरिका उधर बैठा था, क्या करता वो? तो जब उसके कंट्रोल में था, जब अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो अशरफ गनी के साथ बिठा के पॉलिटिकल सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला और फिर एकदम निकल गया? ये क्या क्वेश्चन है? मैं एक बात इसका बताऊं, मतलब सिर्फ एक है, ना अशरफ गनी स्टेबिलिटी चाहता है, ना अमेरिका चाहता है। है। दोस्तम आ गया है और दोस्तम ने फैसला किया है टू स्टैंड विद द अशरफ गनी। और अब जो ये रेजिस्टेंस जो है, जो ये उनके मजहबी बुनियादों पे हो रही थी, कामयाब हो गया किया जा रहा था। अमेरिका कामयाब हो गया। एक मिनट प्लीज, लेट मी शेयर विद माई व्यूअर्स, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको ताज़ा तीन सूरत से आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है बतौर एक सहाफ़ी के, कि वहाँ पे एक नई डेवलपमेंट हुई है कि दोस्तम ने कहा कि हम गनी के साथ खड़े हैं, और उसने कहा कि टाइम टू स्टैंड अगेंस्ट द एनिमी। अब चलें। देखें, सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज एब्सोल्युटली वल्नरेबल। वहाँ लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है सूरत हाल, एंड इट हैपेंस ड्यूरिंग सच सिचुएशंस। एक बात। दूसरी बात यह है, असल जो इशू है वो ये है कि क्या अमेरिका अब भी पाकिस्तान को उसी तरह से कंट्रोल करता रहेगा जिस तरह वो करता था व्हेन इट्स फोर्सेस वर देयर और नॉट? सर देखें, वो सलीम जी वो बिल्कुल कंट्रोल करेगा, बट ही विल सी द रिएक्शन फ्रॉम द अदर साइड। नो सर, देखें आपने भी बात की अमेरिका पुलिसमैन है, देखें वो डीआईजी, अब 2 SHO भी आ गए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चाइना एंड रशिया।
اب بلکہ ڈی پی اوز آ گئے. وہ ڈی پی اوز آ گئے آپ کے. اب یہ ڈی پی او یو ریئلی تھنک یہ امریکہ کو یہ اتنا کھلا ہاتھ کرنے دیں گے؟ Fortunately they are getting stronger than You have come to the IG. point. You have come to the point. What point? Yes, he is right. مطلب He یہ is کہ right. دو شہروں پہ اپنے پرچم لگا دو، یہ پوائنٹ ہے. امریکہ اور رشید دوستم کی موو سے آپ کو آج ایک بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ افغانستان کا ایشو بیک ٹو سکوئر ون جا رہا ہے، انسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. وہی ماضی میں جو آج سے 30 سال پہلے تھا. کس نے شروع کیا؟ امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ چاہتا ہی ہے. امریکہ نے وڈرا کیا. سر آپ بات اشرف غنی اگر چاہتا کے بعد کیا ہوا؟ آپ آج حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں اشرف غنی پریزیڈنٹ آف افغانستان ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ طالبان کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پہ بٹھائے اور بات چیت کرے. آسان ہے کیسے؟ ایک طرف وہ اپنے جھنڈے لگا رہے ہیں بلڈنگوں کے اوپر. طالبان دیکھیں اگر اشرف غنی کر سکتا ہوتا تو پچھلے 7 سال میں کر لیتا نا یار. سر امریکہ نہیں چاہتا، یہی تو پھر آپ کیوں توقع رکھ رہے ہیں اس سے کہ وہ کرے؟ بات کر رہا ہے کہ امریکہ کے لیے اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. ٹو افتخار's previous observation and question کہ what next. دیکھو اب امریکہ جس کو آپ کہتے ہو کہ میکر ان دا بریکر ہے، وہ ایویلیویٹ کرے گا کہ دوستم کتنا اسٹرانگ ہے، اشرف غنی کتنا اسٹرانگ ہے اور طالبان کتنے اسٹرانگ ہے. وہ ایویلیویٹ کرے گا. اب یو نو دا اسٹریٹجک امپورٹنس آف دا پلیئرس. اس وقت دا اسٹرانگ پلیئر وچ آن دا فورس از دا طالبان. دا طالبان از کمنگ اینڈ کلنگ ایوری بڈی. اینڈ امریکہ ہیز ریکگنائزڈ طالبان ایز اے اسٹیک ہولڈر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ دیکھیں بات سمجھیں، جس سی پیک کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے 3 سال میں بہت کام کیا ہے، آج وہی امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے طالبان اور افغانستان کا ایشو بڑھتا جا رہا ہے. جاوید میرا اس کا ایشو یہ ہے کہ جب میں آپ بخاری صاحب اور پی جے میریاں بات کر رہے ہیں، وہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں ہر لمحہ. اگر یہی ہوتا رہا تو کون کس سے بات کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکنڈ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی وہاں پہ خون ریزی ہوئی. پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود، خانہ کعبہ پہ اکٹھے کرنے کے باوجود خون ریزی کو نہیں روک سکے. خون ریزی ہوتی رہی. بہانہ بنایا گیا روس کا. روس 1989 میں چلا گیا. اس دن سے لے کے آج تک جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دوبارہ جو شروع ہوا ہے اس میں کون ذمہ دار کس حد تک ہے یہ تو تاریخ میں اب لکھا جا رہا ہے. میرے پاس اس پروگرام میں اتنا ہی وقت تھا آج کے لیے کہ افغانستان پہ بات کریں. میں صرف یہ چاہوں گا آپ سوچئے گا، ہم کل بھی ملیں گے، ہم پرسوں بھی ملیں گے اور یہ باتیں چلتی رہیں گی. آپ بہت جذباتی ہو کے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ امریکہ کیا کرے. میں کہتا ہوں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک جھنڈے جو لگائے جا رہے ہیں وہ اتریں گے نہیں. افتخار ایک مجھے ایک سپلیمنٹری جس کو اس کی ڈیو چمن کے بارڈر نہیں دیں گے. پہ ہماری فورسز پہ جو اب فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ہوئی ہے، ہمارے وزیرستان میں ہو رہی ہے فائرنگ ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر اوپن گیم ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں 20 سال پہلے کیا ہو رہا تھا؟ یہی کچھ ہو رہا تھا نا. کون کروا رہا تھا؟ ادھر ہی بیٹھ کے ہم نے باتیں کی تھی نا. کون کروا رہا تھا؟ اس وقت بھی امریکہ القاعدہ کی شکل میں ان کو کور دے کے پاکستانی طالبان بنا کر کرا رہا تھا تاکہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو. اب آپ یہ چاہتے ہیں میرے دوست، اللہ نہ کرے کہ جو ہم نے بھگتا سال ہا سال اور ہماری فوج نے سب سے بڑی جنگیں اپنی زمین پہ لڑیں ان لوگوں کے خلاف، وہ دوبارہ ان کو لڑنی پڑے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور مجھے جانا بریک پہ جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. بہت تیز ہے ڈبیٹ، میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن 1 منٹ فی دوست کو میں دوں گا تاکہ یہ نہ کہیں کہ آج انصاف نہیں ہوا، کیونکہ پھر ہماری ملاقات ہونی ہے کافی دنوں کے بعد. جی بخاری صاحب. میں تو صرف مختصراً یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کی حکومت کی جو بھی پالیسی ہے، جو کینڈڈ ویو ہے بٹوین دا عسکری قیادت اینڈ دا سول قیادت یا سیاسی قیادت، اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. وی شوڈ ہیو ون پالیسی. یہ نہ ہو کہ ہمارے ملک میں ماضی کی طرح سے پھر 2 مختلف راستے اختیار کیے جائیں. ہمیں افغانستان کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنی حکومت کے، اپنے عسکری قیادت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تاکہ ہم
غلط فیصلہ کرنے کی غلطی دوبارہ جی نہ ایک دہرائیں۔ منٹ آپ کا. دیکھیں جی آپ نے صحیح بات کی ہے. ہماری آرمی اینڈ دا گورنمنٹ از دیئر آن دا سیم پیج. پرائم منسٹر کی اسپیچز آپ نے سن لی ہے, ان کا ویو پوائنٹ آپ نے سن لیا ہے. ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے اپنے گھر کو. آپ کے بارڈرز پہ جس طرح آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا ہے ہمارے بارڈرز پہ اٹیک ہو رہا ہے وزیرستان پہ. اگر ہمارے بارڈرز پہ یہ لائن آف کنٹرول پہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم تو اس کا جواب دیں گے, یا ورکنگ باؤنڈری پہ ادھر یہاں وی ہیو ٹو ڈو دا سیم. ناؤ دا کوشچن arises, I will not sit on a table with a killer, with a murderer and with somebody who butchers children. جی دیکھیں پاکستان نے بڑی اوپنلی اپنا سٹینڈ لیا ہے کہ افغانستان کا ایک ہی سلوشن ہے, دیٹ از اے پولیٹیکل سلوشن. جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے, اور جو پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا ہے وہ پولیٹیکل انٹرم سیٹ اپ بنائے, and that is the only solution. میرا خیال ہے کہ in پاکستان نے ایک ہی پوائنٹ کہا, پاکستان نے کہا کہ طاقت کے بل بوتے پر آنے والی کسی بھی قوت کو وہاں پہ ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ ہے پاکستان کا موقف اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن. ہم جی بات کر رہے تھے بخاری صاحب بلوچستان میں, لگتا ہے کہ پتہ نہیں الیکشن کب ہونا ہے نہیں ہونا, لیکن جو وہاں پہ ایک معاملہ ہو رہا ہے وہ ہوا کہ بلاول صاحب گئے ہیں اور انہوں نے بہت سارے دوستوں کو جو ہے شامل کیا ہے پیپلز پارٹی کے اندر. اس میں سے کافی دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. خاص طور پہ ثناء اللہ زہری صاحب نے جو کہا ہے کہ میں یہ ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں سردار دودہ خان کے بیٹے ہیں, اور سردار دودہ خان ان لوگوں میں سے ہے جو بہت ارلی سٹیج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل رہے تھے. ان کا اختلاف ہوا اپنا پی ایم میر اور جاوید. عطا اللہ مینگل کو جو جلسے میں دعوت دی گئی نا پی ڈی ایم کے, وہاں سے ان کا اختلاف شروع ہوا پاکستان مسلم لیگ نواز سے, تو جس کے انجام میں یہ معاملہ اب تک پہنچا. اب بولیں کون دو کون باتیں شامل ہوا, ہیں. کیا کیا ایک ہو تو رہا یہ ہے. کہ پیپلز پارٹی چونکہ پنجاب میں اور بلوچستان میں اپنی گراؤنڈ لوز کر چکی تھی, لہٰذا اس کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان دونوں صوبوں میں ریسٹرکٹ کیا جائے پیپلز پارٹی کو. دس از ویزیبل اینڈ ویری انڈرسٹینڈیبل. وہاں جا کے بجائے اس کے کہ اپنی اس پرانی پولیٹیکل پارٹی کو ریوائیو کیا جائے, انہوں نے وہی توڑ جوڑ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جو ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا, جو ہم نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں حال ہی میں دیکھا. کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں یہ تو اب آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا, لیکن یہ اب قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری کے بارے میں انہیں تھوڑا سا محسن کش نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اقتدار کے بڑے مزے لیے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے. یہ ایک گورنر رہا, ایک وزیر اعلیٰ رہا, اور اب یہ کہیں اگر کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی تو یہ میرے خیال سے ویسے بڑی زیادتی ہے. ایک دوسری بات, بلوچستان میں آنے والے دنوں میں صورتحال بہت ڈیفیکلٹ ہونے جا رہی ہے. وہاں پر بیپ کی صورت میں جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے وہ کیسے بنی, کس نے بنائی, کیوں بنی, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اب نیکسٹ الیکشن کے لیے اب سے جو تیاریاں ہیں, اور اس میں میں اپریشیٹ کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے بہت وقت سے پہلے اپنی کمپین وہاں شروع کر دی ہے. نون لیگ ابھی سو رہی ہے, دیگر پارٹیوں کی بات میں کیا کروں. اور دوسری بات جو اسی کے پیرائے میں کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سندھ میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, بڑی عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی. تو یہ ہے تیاری 2023 کے الیکشن کی, وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اچھا بخاری صاحب بات پتہ کیا ہے, مسلم لیگ نون اور ثناء اللہ زہری اور قادر بلوچ کے درمیان جو تھوڑے سے ڈفرینسز سٹارٹ ہوئے ہیں وہ سٹارٹ ہوئے ہیں جون 2019 میں. مگر اب تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں, میں بتاتا ہوں نا. اس وقت ان میں اس طرح ہوا کہ پارٹی لیڈرشپ نے ثناء اللہ زہری کو کہا کہ یو ول ناٹ ریزائن ایز اے چیف منسٹر, اور وہ ریزائن کر کے خاموش ہو گئے, اور خاموش ہو کر تقریباً سال 1.5 سال خاموش رہے. اور یہ جو آپ نے بات کی تھی پی ڈی ایم کے جلسے کی انویٹیشن پہ, اسی کانٹیکسٹ میں ان کو نہیں بلایا گیا. سینئر لیڈرشپ نے ایک ڈیسیژن لیا کہ ایک بندہ پارٹی کو نہ چلا رہا ہے, نہ اپنی ان پٹ دے رہا ہے, نہ ایکٹیو کر رہا ہے, ایکٹیویٹ کر رہا ہے, تو اس کو پی ڈی ایم کے جلسے پہ نہیں بلانا چاہیے. لیکن انہوں نے بہت برا منایا اس بات کا. نہیں, قادر بلوچ صاحب نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح منایا جائے, لیکن قادر بلوچ صاحب بھی ثناء اللہ زہری کے ساتھ اسی کشتی, میں اپنی بات ختم کر لوں, اسی کشتی میں سوار تھے. تو یہ رکھنا اس وقت کا پڑا تھا. تو آپ جو بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی, پیپلز پارٹی والی وہی بات ہے جو ان کو گرین سگنل ملا ہوا ہے, تو وہ اب ہر صوبے میں ایکٹیو ہو رہے ہیں, جہاں جہاں سے جو مل رہا ہے ان کو آن بورڈ کر کے اپنے فیوچر الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. دیکھیں نمبر 1 آپ دونوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. یہ ثناء اللہ تو میرے پاس لنڈن میں آتے تھے جب یہ جنرل مشرف سے ادھر نکل گئے تھے باہر, اف یو ریمبر. پھر آپ نے ان کا قادر بلوچ صاحب کا بھی ٹریک ریکارڈ دیکھ لیا.
یہ دونوں ادھر آئے, نظریاتی ان کی پالیٹکس کوئی نہیں ہے, جو جہاں جگہ ملے گی یہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں یہ سارے پولیٹیکل لیڈرز. اس کا مطلب نئی کھیل ہو رہی ہے, یہ نئی کھیل ہو رہی ہے تیار. بڑی اچھی بات کی آپ نے, یہ نئی کھیل ہو رہی ہے تیار. اور اس کے اندر ہم یہاں بات کرتے ہیں ماروسی سیاست کی, نظریاتی سیاست کی, کہاں گئی ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو کبھی ایسے لوگ رکھے نہیں تھے, نہ ہی مسلم لیگ نے رکھے تھے. تحریک انصاف ایک نئی پولیٹیکل پارٹی آئی ہے, اٹ از اے ڈیولپنگ پارٹی, اس کو گورنمنٹ پہلے اس کو مل گئی ہے. دا کوشچن ہے رائزز کہ جہاں کوئی ویکیوم ملتا ہے آپ اس کو وہیں پکڑ لیتے ہو. از دیٹ یور پالیٹکس؟ Yes. Is that how you going Yes. to This is take what this your country politics forward? is. No, but this is not the way to take the country But forward. this is the دیکھیں way the جاوید, country یہ is politics moving. نہیں, یہ نواز شریف کے گن گاتے تھے. یہی تو dilemma ہے. جاوید یہ پالیٹکس نہیں ہے. دیکھو مجھے نہیں کسی کے گن گانے میں اختلاف, دکھ کی بات ہے, یہ دکھ کی بات ہے کہ ہماری ساری سیاست جھنڈے کی گاڑی کے حوالے سے ہے, سب کی. میں ٹھیک ہے, اے بی سی کی نہیں بات, صحیح بات. افسوس کی بات ہے. اس کا باپ جو تھا ثنا زہری کا, سردار دودہ خان, وہ لوگ عظیم لوگ تھے. وہ اس سے کب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے جب سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے. تو بات نہ کریں ہم, ٹھیک ہے ان کا حق ہے جہاں مرضی جائیں, لیکن اصول کی بات نہ کریں. دیکھیں اصول کی بات پھر پیپلز پارٹی بھی نہ کرے کہ ہم کوئی اصولی سیاست کر رہے ہیں. وہاں میں بلاول صاحب نے کہا 18ویں ترمیم میں ہمیں فائدہ ہوا ہے, ہم مدد کریں گے, یہ ساری پولیٹیکل باتیں, یہ سب پولیٹیکل باتیں. میں آپ کی بات کو ہی انڈورس کر رہا ہوں کہ یہی آپ کے سیاسی نظام کا ڈائلما ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کے ورکر نیز بیسس پہ پارٹیوں میں شفٹ ہوتے رہتے ہیں. جو میرے خیال سے جو پی جے نے کہا اور جو خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپورچنزم کی سیاست کوئی سیاست کوئی سیاست. اور افتخار ایک میں اگر ایک لفظ کہہ دوں کہ اگر میری پارٹی میں کوئی آتا ہے وہ میری فیملی بن جاتا ہے, لیکن دوسری پارٹی پہ جاتا ہے وہ لوٹا بن جاتا ہے. وہ لوٹا بن جاتا ہے. فادر صاحب یہ بات تو ہے سچ کی اور حق کی. اللہ جانے اب اس کا رد عمل کیا ہوگا اور سننے والے ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے یہ تو میں نہیں جانتا. میں بریک پہ جا رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان کو میں نے ٹچ کرنا تھا بہت ڈیٹیل سے, لیکن چونکہ بخاری صاحب نے ٹچ کر لیا ہے. مولانا فضل الرحمان کی کوشش ہے کہ انٹیریئر سندھ میں جو ان کا ایک کلاؤٹ ہے ووٹ, جو رائٹ ونگر ووٹ ہے, جو ان کو اس کو استعمال کریں. ہمیں بریک پہ جانا ہے, جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. 2016 میں کوئٹہ میں ایک ایسا سانحہ ہوا جس کی یاد مجھے آج بھی ستاتی ہے. سازش یہ کی گئی کہ ایک وکیل کو ٹارگٹ کیا گیا عدالت کے پاس, اور جب اس کی ہاسپٹل اس وکیل کو لے جایا گیا تو اس ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا گیا, اس ہسپتال پر حملہ کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس رپورٹ ہے 56 وکیلوں سمیت 70 سے زائد افراد ہلاک ہوئے. یہ ہے وہ دشمن جو آج پھر ہمارے بارڈرز کے اوپر ہم سے چھیڑخانی کرنا چاہتا ہے. کوئی اس واقعے کو جھٹلا نہیں سکتا کہ پہلے ایک کو کل کیا گیا, ٹارگٹ کے لیے کی گئی, عیادت کے لیے گئے, اور پھر کئی 2-3 نسلوں کے وکیل, بہت امپورٹنٹ وکیل, بہت بہت بڑے نام, نوجوان اور مڈل ایجڈ, they were butchered. دشمن ہوتا ہے. بخاری صاحب جی, یہ جو دشمن اب پھر سازش کرنا چاہ رہا ہے, اب اس کی وجہ وہ افغانستان بنا لے, اس کی وجہ وہ ہمارے رویے کو بنا لے, ٹی ٹی پی کو بنا لے نام نہاد, جو پتہ نہیں کبھی آ جائے گی یا نہیں آئے گی, آئی ڈونٹ نو. اس کی طرف کوئی خود ڈرامہ کرانا, اپنے اندر ہی کوئی ڈرامہ کر لے, چھوٹا موٹا ڈرامہ کر کے ہمارے گلے ڈال دے. دیکھیے ہندوستان کا پروپیگنڈا جو ہے اس کا ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. ہندوستان کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نہیں نکل پا رہے ہیں, اور یہ پروپیگنڈا اکراس دا ورلڈ ان کے ڈپلومیٹک جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں, اور ہم اس کو افیکٹولی اس کو کاؤنٹر کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. آئی تھنک دیر آر کوسچن مارکس. دوسرا یہ دیکھیں سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھارت چونکہ اس کو چیئر کر رہا ہے, لہٰذا اس میں پاکستان کو افغانستان ڈسکس ہو رہا ہے, اور پاکستان کا مندوب جو ہے اس کو انویٹیشن ہی ایکسٹینڈ نہیں کی گئی ہے.
تو یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے. اب انہوں نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے ہندوستانی پروپیگنڈے نے, اور وہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بارڈر سے لائن آف کنٹرول کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ کو بھیج رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. یہ بات اس لیے شرمناک ہے, یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہوئی تھی کہ 9 لاکھ فوجی اس وقت وہاں موجود ہیں اور پورا آپ نے لائن آف کنٹرول کو فینس کیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر پاکستان اتنا تیز ترار اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی کمال کی ہیں کہ وہ آپ کی بارڈر فینسنگ بھی کراس کر رہی ہیں, وہ آپ کے 9 لاکھ ٹروپس بھی فارغ کر رہی ہیں اور پہنچ رہی ہیں سری نگر کے اندر تک, تو ڈوب مرنا چاہیے میرا خیال ہے ہندوستان کی قیادت کو اس قسم کی بات کرتے ہوئے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈیجنس لبریشن وار, جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ کشمیری انتفاضہ تھا which started in 1989, اس کے بعد ان کو کسی کی باہر سے مدد کی ضرورت نہیں ہے. ون آفٹر another وانی پیدا ہو رہے ہیں وہاں پر, اور وہ انڈیا کو ناک چنے چبوا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2.25 سال سے کشمیریز آر پریکٹیکلی انڈر کرفیو, اور جو وہاں آرمڈ فورسز ڈیوٹی کر رہی ہیں ان میں اب پاگل ہونے کی, دماغی توازن خراب ہونے کی بے پناہ مثالیں ہیں. کچھ لوگ بھگوڑے ہو گئے ہیں, ایک لمبی تعداد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اپنی شرمناک حرکات پہ غور و غوص کرنے کی بجائے انہوں نے اب یہ جو افینسو ایٹیچیوڈ ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرو تاکہ جب ہم کوئی حرکت کریں بھی تو لوگ اس کو مانیں نہ. اچھا, یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بلی دودھ پی گئی ہے. بات یہ ہے کہ وہ تو کرتے رہیں گے, ان کا SOP پروسیجر ہے, یہ SOP ہے. The question arises, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ انٹرنیشنلی اس نے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ ٹیررسٹ آر ویٹنگ ایٹ دا لانچ پیڈ. تو آپ نے پہلے ہی ہمیں یہاں دہشت گرد کہہ دیا کہ ہم دہشت گردوں کے. آپ نے اس کا بڑا سمپل جواب دے دیا, الیکٹرانکلی ود دا لیٹسٹ گیجٹری آپ کی لائن آف کنٹرول ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آپ نے اس کو ایریاز کو کئی بتایا گیا, لینڈ مائن کیا ہوا, تو ہمارے لوگ کہاں سے اندر جائیں گے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے ہم اس وقت ریئیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں, میں ایک بات ضرور کہوں گا, وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے آپ پہ تنقید کرنا برداشت نہ کریں. صحیح بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ اس طرح کی حرکت کر رہی ہے تو ہم انٹرنیشنلی کیوں نہیں جاتے ہیں؟ میں نے 1000 دفعہ کہا ہے, میں نے وزیر اعظم کو بھی کہا, ہماری سنتا ہی کوئی نہیں ہے. سنیں سر, آپ بھی شاید میرے خیال اس بریفنگ میں تھے, پرائم منسٹر ہاؤس میں. میں نے کہا جی آپ کشمیر سینٹرز کھولیں, ہم لوگوں کو ایکسپوز کریں گے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. انہوں نے کھول دیے ہیں. نہیں کھولیں جی, اور ان کے دوست جاتے ہیں. جبکہ ہندوستان جو ہے کشمیر کمیٹی ہم نے بنائی ہے. سر اس میں کمیٹی ڈلتی ہے, وہ کمیٹی نہیں ہے. جبکہ ہندوستان ڈس انفو لیب کے ذریعے کتنا پروپیگنڈا زہریلا کر رہا ہے, ہمارے ہاں اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی موو نہیں. جاوید ایک سیکنڈ, مجھے جنیوا میں یہ جب کنونشن ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کا, ہم جاتے ہیں, وہ ایک لمبی سی چیئر ہے, ایک ٹوٹی ہوئی سی چیئر ہے, آپ نے دیکھی ہے باہر, اس کے نیچے انڈینز کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یار ہمارے لوگ کدھر ہیں مجھے بتاؤ. ہمارے لوگ مصروف ہوتے ہیں, شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو وہاں پہ بیرسٹر ترمبو اینڈ آل دیٹ, یہ سب کھڑے ہوتے ہیں شاپنگ میں بزی ہوتے ہیں. جو ابھی نہیں جاوید, ایک بات سیریس معاملہ ہو گیا, کیونکہ یہ جو بات کی ہے انہوں نے ہمارے دوست نے, اب وہ نیا ڈرامہ کو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے حصے میں, اور وہ ہمارے گلے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا, وہ ایک گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کا مائنڈ بنا رہے ہیں انٹرنیشنلی اور پورے ارد گرد کے ریجن کے سٹیک ہولڈرز کا, کہ جناب پاکستان اتنا طاقتور ہے, اس کے آرم فورسز اتنی طاقتور ہیں, ان کی ایجنسیز اتنی طاقتور ہیں کہ ڈسپائٹ ایوری, یہ پھر انفلٹریٹ کر کے ادھر ہمارے ایریاز کے اندر ہمارے فوجیوں کو جو ماضی میں ہوتا رہا, ٹھیک ہے, شکر کرو وہ پچھلے دنوں ڈرون کا کوئی ڈرامہ, وہ ڈرامہ جو کیا تھا, وہ ڈرامہ چل نہیں پایا بنیادی طور پہ وہ ڈرون کا پاکستانی. اب ہوا کیا ہے, افغانستان میں ان کو چترول ہوئی ہے, افغانستان کی چترول کے بعد وہ ادھر سے نکلے تھے, اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ آگے کی سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں, تو وہ یہ ڈرامہ کریٹ کر کے, جس طرح بخاری صاحب نے کہا, پی جے نے کہا, یہ سارا ڈرامے بازی کر کے انٹرنیشنل میڈیا کی اور انٹرنیشنل لوگوں کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پاکستان از پارٹ آف اٹ اینڈ پاکستان از لائک طالبان, دس از واٹ دے وانٹڈ ٹو ڈو اٹ. سر یہ جو بات کی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے انٹرویو کیا ہے الیاس ڈیوسن کا, جو کہ ایک پیلسٹینین جو ہے, اس نے فورینزک رپورٹ کے ساتھ کہا کہ پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے ممبئی اٹیکس میں. فورینزک, ہم نے اس کو کیپٹلائز ہی نہیں کیا. جی لاسٹ ورڈ.
لاسٹ ورڈ یہی ہے کہ ہمیں جب تک ہم انکاؤنٹر نہیں کریں گے ہندوستان کی Yes. کوششوں کو وی ول بی نو ویئر، اور وہ پوری ورلڈ کے اندر ڈپلومیٹک ذریعے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش میں کامیاب ہے. وی شوڈ انلیش our diplomatic efforts, our journalists to go outside and project Pakistan point. خواتین حضرات، آج کا پروگرام ختم ہوا. جمعرات کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.